نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی رب دو جہاں مالک ارض و سما خالق کائنات کی حمد و ثنا اور نبی آخر الزماں تاجدار انبیاء محسن انسانیت فخر الانبیاء رحمت للعالمین پر درود و سلام کے بعد میں افتخار ہاشمی اپنے یوٹیوب چینل آفتاب ہدایت سے آپ سے پھر مخاطب ہوں۔ آج ہم خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین سید النساء اہل جنہ زہرا بطول طاہرہ اور زاکیہ کے حالات زندگی پر مختصراً روشنی ڈالیں گے، لیکن آج کی گفتگو کا بنیادی موضوع آپ کی سیرت ہوگا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ روایات کے مطابق آپ کی پیدائش باسط نبوی سے 1 سال قبل یا 1 سال بعد ہوئی۔ جناب فاطمہ بچپن سے ہی نہایت متین، تنہائی پسند اور سادگی پسند تھی۔ وہ زیادہ تر اپنی والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتی اور ان سے تعلیم حاصل کرتی۔ عمدہ کپڑے اور زیورات ناپسند تھے۔ 10 باسط نبوی میں جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو سیدہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش کے لیے ام المومنین حضرت سودا سے نکاح فرما لیا تاکہ وہ آپ اور سیدہ ام کلثوم کا خیال رکھ سکیں۔ جب دونوں بہنیں تنہا ہوتیں تو حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت اسماء اور حضرت فاطمہ بنت زبیر آپ کے پاس آ کر آپ کی دل جوئی اور غم گساری کرتی۔ ایک طرف اسلام کی تبلیغ کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا، دوسری طرف قریش کے ظلم و ستم میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ شاہب ابی طالب کی سختیاں تو آپ جھیل چکی تھیں، اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی کفار کا نشانہ تھا۔ کبھی آپ کے سر مبارک پر خاک ڈال دی جاتی اور کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بکھیر دیے جاتے۔ سیدہ فاطمہ اپنے جلیل القدر باپ کی تکالیف کو دیکھ کر اشک بار ہو جاتی، مگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ فاطمہ، خدا کبھی تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک دن رحمت دو عالم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ چند شرپسند لوگوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی گردن مبارک پر رکھ دی اور پاس کھڑے ہو کر تالیاں بجانے اور آوازیں کسنے لگے۔ کسی نے آ کر حضرت فاطمہ کو اطلاع دی۔ آپ دوڑتی ہوئی حرم کعبہ میں گئی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اوجڑی کو اتار پھینکا۔ آپ نے شرپسند اور تماش بینوں پر ایک نگاہ خشم آلود ڈالی اور فرمایا کہ میرا اللہ عنقریب تم سے اس گستاخی کا حساب لے گا اور تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس صدا پر فیصلہ فرمایا کہ جنگ بدر میں یہ تمام شرپسند قتل ہو گئے۔ سیرت کی کتابوں میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو اوجڑی ڈالنے میں ملوث تھے اور پھر جنگ بدر میں وہ قتل ہو گئے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو رشتے آنے شروع ہو گئے۔ صاحب ثروت صحابہ اور عزیز و قارب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر حضرت فاطمہ کا رشتہ طلب کیا، مگر آپ نے ہر ایک کو انکار فرما دیا۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق
اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص آپ کے پاس گئے اور کہا کہ تم حضور سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگو، ہمارے خیال میں وہ آپ کے سوال کے منتظر ہیں۔ حضرت علی نے اپنی بے سر و سامانی کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ اس حالت میں رشتہ مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتے۔ صحابہ نے اصرار کیا اور کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ چند انصاری صحابہ نے بھی حضرت علی کو مجبور کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت فاطمہ کا رشتہ طلب کریں۔ آخرکار حضرت علی آمادہ ہو گئے اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بادب بیٹھ گئے۔ بات کرنے کی کوشش کرتے مگر بات کر نہ سکتے، لبوں کو جنبش دیتے لیکن آواز نہ نکلتی۔ حضرت علی کی پرورش حضور رحمت اللہ عالمین نے خود کی تھی، وہ ان کی ہر ادا سے واقف تھے۔ دریافت فرمایا کہ علی خاموش کیوں ہو، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ دو۔ حضرت علی نے شرما کر سر جھکا لیا۔ نبی مہربان نے پوچھا کہ علی کیا تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے عرض کی بے شک یا رسول اللہ۔ حضور نے پھر پوچھا کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ میرے حالات سے آپ سے زیادہ باخبر کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ علی میں نے تمہیں ایک زرہ دی تھی، جاؤ بازار میں سے فروخت کر دو اور اس سے شادی کے اخراجات ادا کرنے کے لیے رقم لے آؤ۔ حضرت علی زرہ لے کے بازار میں گئے، ان کو آگے حضرت عثمان ذو النورین مل گئے۔ انہوں نے پوچھا علی کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی نے پوری بات ان کو بتائی۔ انہوں نے وہ زرہ 480 درہم میں خرید لی، 480 درہم ادا کیے اور بعد میں وہی زرہ ہدیتاً واپس کر دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے زرہ کی قیمت فروخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی تو آپ نے فرمایا کہ 1/3 سے خوشبو اور باقی چیزیں خرید لو اور باقی 2/3 نکاح کی تیاری پر صرف کر دو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر انصار و مہاجرین کو بلا لاؤ۔ جب سب دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار، ابھی جبرائیل امین میرے پاس یہ اطلاع لے کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے بندہ خاص علی بن ابی طالب سے کر دیا اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرواؤں۔ پھر حضور نے خطبہ نکاح پڑھا اور علی المرتضیٰ سے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے 400 مسکال چاندی حق مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا بصر و چشم یا رسول اللہ۔ نکاح کی تاریخ میں اختلاف ہے مگر یہ بات عام روایات میں ہے کہ یہ شوال کی 3 یا رجب 2 ہجری تھی۔ حضرت علی شیر خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت زندگی گزار رہے تھے۔ نہ ان کا اپنا مکان تھا، نہ ان کے پاس مال و دولت تھی، نہ سواری کے لیے کوئی جانور تھا۔ انہوں نے ایک مکان کرائے پہ لے لیا اور حضرت فاطمہ محسن انسانیت کا لخت جگر گھر سے اس طرح رخصت ہوئی کہ نبی مہربان نے حضرت فاطمہ کو بلا کر ان کا سر مبارک اپنے سینے پر رکھا، پیشانی پر بوسہ دیا، ان کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ علی تمہیں پیغمبر کی بیٹی مبارک ہو، اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے۔
حضرت علی اور حضرت فاطمہ اونٹ پر سوار ہو کر اپنے نئے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی نے اونٹ کی نکیل پکڑی، حضرت فاطمہ کے ساتھ ایمن اور اسماء ان کو چھوڑنے گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی ضروریات کی کچھ چیزیں ساتھ روانہ کی، جس میں ایک بستر، ایک تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ، ایک مشکیزہ، ایک چکی، 2 مٹی کے برتن، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 بازو بند اور ایک جائے نماز تھی۔ سامعین و حاضرین کرام، اس سامان کو جہیز کا نام دیا جاتا ہے، اور اس روایت کا سہارا لے کر جہیز کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر جہیز دینا مقصود ہوتا یا شریعت میں جہیز کا کوئی مقام ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلے تینوں بیٹیوں کو جہیز عطا فرماتے، لیکن تینوں کی شادی صاحب ثروت اور مالدار گھرانوں میں ہوئی تھی، جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف سے کچھ بھی نہ دیا۔ اس وقت ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے کہ جہیز لعنت بن کر ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے، ایک ناسور کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ جہیز کے نہ ہونے سے ہماری بیٹیاں گھروں کے آنگن میں اپنی جوانی گزار دیتی ہیں، ان کی بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، آخر کار والدین مجبور ہو کر قرض لے کر جہیز کا بندوبست کرتے ہیں اور پھر باقی عمر وہ قرض اتارنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے علماء حضرات اور ہمارا معاشرہ جہیز کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا اور نہ یہ بتاتا ہے کہ حضور اکرم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں، ضرورت کی چند چیزیں عطا کی تھی تاکہ اس گھر کو آباد کیا جا سکے جو کرائے کا گھر تھا، جو بالکل خالی تھا۔ حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ولیمہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر اور میری قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، ان تعارفی کلمات کے بعد ہم تھوڑی دیر حضرت فاطمہ کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت اس قابل ہے اور اس قدر قابل تقلید ہے کہ ہر ماں اپنی بیٹی کو خاتون جنت کی سیرت سے آگاہ کرے، تاکہ ہماری دختران رنگ و بو کی محفلوں کی بجائے اپنی زندگیاں اسوہ حسنہ کے مطابق استوار کریں اور ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پائے۔ حضرت فاطمہ کا بچپن تھا تو صاحب ابی طالب کی سختیاں تھیں، کئی دن فاقوں میں گزر جاتے، مگر آپ نے کبھی اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ یا شکایت نہیں کی تھی، کسی چیز پر اصرار نہیں کیا تھا، کوئی چیز نہیں مانگی تھی۔ جب صاحب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دعوی مفارقت دے گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دینے میں مصروف تھے اور کفار کا ظلم و ستم الگ تھا، مگر سیدہ کے لبوں سے کبھی کسی نے نہ بین سنے نہ ہوزاری سنی۔ اور اب ایک ایسے شوہر سے واسطہ پڑا، ایک ایسا شوہر ملا جس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ وہ صرف مزدوری کرتے تھے، کبھی مزدوری مل جاتی تو گھر کا چولہا جل جاتا، نہ ان کو کسی چیز کی تمنا تھی اور نہ خواہش۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر میں داخل ہوئے، پوچھا کہ اے پیغمبر کی بیٹی، کھانے کو کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ گھر میں نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کوئی پکانے کو ہے، کل سے گھر میں مکمل فاقہ ہے۔
حضرت علی کہنے لگے کہ مجھے تو بتلایا ہوتا۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ میرے باپ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ کبھی اپنے خاوند سے سوال کر کے اس کو شرمندہ نہ کرنا، اس لیے میں سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ یہ تھی سیرت حضرت فاطمہ کی۔ آپ کو خواہش تھی صرف ایک بات کی کہ آپ کسی طرح زیادہ سے زیادہ وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاریں، آپ کا گھر ان کے گھر سے قریب ہو جائے۔ ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے قریب رہوں۔ حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان کو فرما دیجئے کہ ایک مکان وہ ہمیں دے دے جس میں اور علی منتقل ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، حارثہ بن نعمان مہاجرین کے لیے بہت سے مکان وقف کر چکے ہیں، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان سے ایک اور مکان کا مطالبہ کروں۔ مگر یہ بات حضرت حارثہ بن نعمان کے کانوں میں بھی پڑ گئی۔ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ فاطمہ آپ کے قریب آ جائیں، تو میں یہ نزدیک والا گھر خالی کرا دیتا ہوں، آپ اس میں علی کو منتقل فرما دیں۔ اس طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ آپ کے قریب ترین گھر میں منتقل ہو گئے۔ حضرت فاطمہ گفتار، عادات، کردار میں رسول اکرم کا بہترین نمونہ تھی۔ گھر کا تمام کام خود کرتی تھی، چکی پیستی تھی، جھاڑو دیتی تھی، اور چکی پیس کر ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سلطان الفقراء تھے، حضرت فاطمہ نے فکر و فاقہ میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک دن خبر ملی کہ کسی سریہ میں مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں اور مال غنیمت میں چند لونڈیاں اور سامان آیا ہے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم روز اتنی مشقت کرتی ہو، یہ موقع ہے، جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی مانگ لو۔ حضرت فاطمہ نے کہا مجھے حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں یہ سوال کروں، مگر حضرت علی کے مجبور کرنے پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ساتھ چلتے ہیں تو میں بھی چلتی ہوں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس کو مولانا شبلی علیہ رحمہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ افلاس سے تھا سیدہ پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، سینے پہ مشق بھر کے جو لاتی تھی بار بار، گو نور سے بھرا تھا مگر نیل فام تھا۔ آخر گئیں جناب رسول خدا کے پاس، یہ بھی کچھ اتفاق تھا، وہاں اذن عام تھا، غیرت یہ تھی کہ منہ سے نہ کچھ کہہ سکیں، حیدر نے ان کے منہ سے کہا جو پیغام تھا۔ ارشاد ہوا کہ غریبان بے وطن جن کا صفحہ نبوی میں قیام تھا، میں ان کے بندوبست سے فارغ نہیں ہنوز، میں ان کا ذمہ دار ہوں، میرا یہ فرض ہے۔ کچھ تم سے بھی زیادہ مقدم ہے ان کا حق، جن کو بھوک پیاس سے سونا حرام ہے، خاموش ہو کے سجدہ پاک رہ گئیں، جرت نہ کر سکیں کہ ادب کا مقام تھا، یوں کی بسر ہر اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرا دختر خیر الانام تھا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی خاموشی سے واپس آ گئے۔ جب چلنے لگے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا بہترین نعم البدل بتاتا ہوں، تم رات کو سوتے وقت 30 دفعہ سبحان اللہ، 30 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے
کہہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تم پر انعاموں کی بارش برسائیں گے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن فاقے کے ساتھ گھر سے نکلے، بازار میں پہنچے تو دیکھا ایک طرف سے سیدنا ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، لڑکھڑا کر چل رہے ہیں، کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے آواز دی، پوچھا کہ ابوبکر کیا بات ہے؟ ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ 2 دن سے مجھے بھی فاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ چند قدم اور چلے تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق آتے نظر آئے، وہ بھی کمزوری سے چل رہے تھے۔ آپ نے ان کو بھی ساتھ لے لیا اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جا پہنچے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب رحمت للعالمین کو دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، اپنی بیوی سے کہا کہ آج ہم پہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے، نبی اکرم ہمارے گھر میں مہمان بن کے تشریف لائے ہیں، میں بکری ذبح کرتا ہوں، تم آٹے کا بندوبست کرو، آج ہم نے دعوت کر لی ہے۔ روٹی تیار ہوئی، گوشت بھی تیار ہو گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ لا کر صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ تناول فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایک دفعہ کھانے کی طرف بڑھا، پھر آپ نے واپس کھینچ لیا، پھر آگے کیا، ایک چپاتی اٹھائی، چپاتی کے اوپر گوشت رکھا اور ابو ایوب انصاری کو بلا کر کہا کہ ابو ایوب جاؤ، یہ میری فاطمہ کو دے کے آؤ، وہ 3 دن سے بھوکی ہے۔ جب حضرت ابو ایوب وہ لے کر چلے گئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ دعوت میں شرکت کی۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ کھانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ ہم نے بھی کھایا، مہمانوں نے بھی کھایا، پھر وہ میں نے صاحب صفا کو بھیجا، انہوں نے بھی کھایا اور پھر بھی کھانا بچ گیا۔ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرارا اسوہ کامل بطول، بہر محتاج دلش آنگون سوخت، با یہود چادر خدرا فروخت۔ علامہ اقبال نے ان اشعار میں جس واقعے کا ذکر کیا ہے، ابھی اس کی بھی تفصیل کچھ سن لیجئے۔ بنی سلیم کا ایک بوڑھا ضعیف اسلام قبول کرنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال و متاع بھی ہے؟ کیا تم اپنی زندگی گزارنے کے اسباب رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، بنی سلیم میں سب سے غریب اور مسکین میں ہوں، نہ میرے پاس سواری ہے، حتیٰ کہ میرے ساتھ پہ چادر بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو سواری مہیا کرے؟ حضرت سعد نے فوراً جواب دیا کہ میں ایک اونٹ اس کو دیتا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا کون اس کے سر کو ڈھک دے؟ حضرت علی نے اپنی دستار مبارک اتار کر اس شخص کے سر پہ رکھ دی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں۔ آپ نے حضرت سلیمان فارسی کو کہا کہ جاؤ اسے لے جاؤ، اس کے کھانے کا بندوبست کرو۔ حضرت سلیمان اس نو مسلم کو لے کر ایک گھر میں گئے، دستک دی، کھانا طلب کیا، جواب ملا کہ ہمارے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں، ہم خود فاقے سے۔ دوسرے گھر سے بھی یہی جواب ملا۔ پھر سوچا کہ کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کے گھر پہ جایا جائے۔ وہ اس نو مسلم کو لے کر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ آ گیا، دستک دی۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کہ میں سلیمان ہوں، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ اس کو کھانا کھلانا ہے۔
حضرت فاطمہ گلگیر آواز میں انہوں نے جواب دیا کہ آج تو ہمارے گھر میں نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پکانے کو ہے، ہاں ایک حل ہو سکتا ہے، میں اپنی چادر باہر پھینک دیتی ہوں، آپ یہ چادر لے کر شمون یہودی کے پاس چلے جائیں اور اس کو کہیں کہ یہ چادر لے کر کچھ ہمیں اناج دے دے تاکہ میں آپ کے مہمان کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کو کھانا کھلا سکوں۔ حضرت سلیمان فارسی وہ چادر لے کر جب یہودی کے پاس گئے، یہودی نے ماجرا پوچھا، حضرت سلیمان نے پوری بات بتائی، تو وہ اسی وقت کہہ اٹھا کہ جس نبی کے آنے کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی تھی آج تک ہم نہیں سمجھ سکے، آج مجھے احساس ہوا کہ یہ وہی نبی ہیں، اس لیے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت سلیمان فارسی اناج جب اٹھانے لگے تو اس نے چادر بھی واپس کی، اس نے کہا ابھی میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کو دیجئے، یہ چادر بھی واپس کر دیجئے اور یہ کھانا بھی لے جائیے، یہ خشک راشن بھی لے جائیے اور اس سے ان کی مہمان نوازی کیجیے۔ یہ ہے سیرت حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے باپ سے بہت ہی پیار تھا، پیچھے ذکر ہو چکا کس طرح وہ آپ کے قریب آ کر رہنے کو بےتاب تھی۔ جب آپ پر بیماری کی شدت ہوئی، بخار زیادہ ہوا، تو آپ نے حضرت عائشہ کے گھر پہ قیام کیا۔ تمام ازواج مطہرات، تمام بیٹیاں، تمام رشتہ دار وہیں آ کے آپ کی بیمار پرسی کرتے، حضرت فاطمہ بھی روز جاتی۔ ایک دن گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر حضرت فاطمہ رونے لگ گئیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگی، خوش ہو گئی، ہنسنے لگی۔ جتنی صحابیات وہاں بیٹھی تھیں وہ ساری حیران و پریشان ہو گئیں، وہ کہ پہلے تو فاطمہ روئی ہے اور ابھی ہنسنے لگ گئی ہے۔ جب حضرت فاطمہ اٹھ کر جانے لگی تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ہمیں یہ راز تو بتلاتی جاؤ کہ پہلے تم روئی ہو اور پھر ہنسی ہو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ راز میرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، اس لیے میں اس کا اظہار نہیں کر سکتی۔ چند دن کے بعد نبی آخر زمان کا آخری وقت آیا، آپ دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت فاطمہ پر یہ غم اتنا بڑا تھا کہ آپ سنبھل نہ سکی۔ مورخین بھی کہتے ہیں، سیرت نگار بھی کہتے ہیں، روایات بھی کہتی ہیں کہ اس کے بعد کبھی حضرت فاطمہ کے چہرے پر کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ نے پھر پوچھا حضرت فاطمہ سے کہ ابھی تو بتا دیجئے کہ وہ کیا راز تھا جس سے ایک دفعہ آپ رو پڑی تھیں اور پھر ہنس دی تھیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ پہلے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ میرا وقت پورا ہو گیا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ میں یہ سن کر رونے لگ گئی۔ آپ نے پھر کہا کہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی۔ جب میں نے یہ سنا تو میں خوش ہو گئی اور میں مسکرانے لگی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ نے یہ دعا مانگی کہ یا رب دو جہاں روح فاطمہ کو روح محمد سے ملا دے، خدایا مجھے رسول اکرم کے دیدار سے مسرور کر دے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور حضور کی وفات کے صرف 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ بھی وفات پا گئے۔
آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، صرف چند ایک میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا صبر و توکل کا مجسمہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا کیے، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب آگے چلی۔ آپ نے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی دعا کی، جو اللہ نے قبول فرمائی، اور آپ سب سے پہلے اہل بیت میں سے آپ نے وفات پائی۔ سامعین و حاضرین محترم، اگر ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت کے واقعات سناتے رہیں، ان کو بتلاتے رہیں، تو ہماری نئی نسل انشاءاللہ اسی طرح ہوگی جس طرح حضرت فاطمہ کی سیرت تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔